الیت داری جامعۃ المدینہ کنز الایمان مصطفیٰ آباد رائے ونڈ ڈسٹرکٹ قصور۔ یا مرشدی، دل کی صفائی کے لیے کن کتب کا مطالعہ مفید رہتا ہے؟ ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ، یہ اصل کتاب تو ہے اس کی صحبت، جو اب نایاب نہیں تو کمیاب تو ہے۔ دل کی صفائی، کوئی صاف دل والے کی صحبت ملے گی نا تو انشاءاللہ الکریم اچھی طرح ہو جائے گی۔ اب یہ تو مجبوری ہے کہ اس طرح کی صحبتیں ہیں بہت کم، بہت کم، بہت کم، افسوس۔ تو اب اس صورت میں یہ کہ مختلف کتب کا مطالعہ، جیسے کہ منہاج العابدین، قوت القلوب، احیاء العلوم وغیرہ، اگر مزید چاہیں تو فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت وغیرہ، یہ کتب بھی مطلب دل کی صفائی کے لیے ان میں بڑے مدنی پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ہوگا مطالعہ کرنے سے، کتابوں کا نام لے لینے سے، سن لینے سے ظاہر دل صاف نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تکلف بھی کرنا پڑے گا، اپنے آپ ذہن بھی بنانا پڑے گا، اخلاص کا موضوع، ریا کے موضوع اور طرح طرح کے موضوعات یہ اپنے احیاء العلوم میں تفصیل سے ہیں، منہاج العابدین میں مختصر ہیں۔ تو اس طرح یہ پڑھنے سے ذہن بنتا رہے گا اور انشاءاللہ الکریم دل صاف ہوتا رہے گا۔ اور جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جو مسخرے، مذاق، مطلب طنز باز، الٹی سیدھی باتیں، غیبتیں، گلائیں کرتے رہتے ہیں، ایسوں کی صحبت، بلکہ ایسوں کی گلی سے گزرنے سے بھی اپنا دل جو ہے نا گندا ہو سکتا ہے۔ گلی سے گزرنے کا مبالغہ کیا میں نے، یعنی ان سے مطلب دور رہنا ہے، ایسوں سے۔ لیکن اس وقت صحبت میں ایسی زیادہ ہے کہ بندہ خود صحیح ہوتا بھی ہے تو ایسوں کی صحبت کی وجہ سے وہ پھر بگاڑ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ میں اگر کچھ اور مزید اجازت ہو تو اس سے ریلیٹڈ سوال آپ کا؟ اچھا، اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں بھی جو عرض کروں گا اس میں بھی ہے آپ حضرات کے لیے انشاءاللہ کارآمد مدنی پھول ہوں گے، ہے نا؟ ہاں تو علماء کرام و طلباء کرام کے لیے اہم مدنی پھول۔ اول تو قرآنی آیت، کئی آیات قرآن میں علماء کے فضائل، اہمیت وغیرہ بیان ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علماء کو قرآن کریم نے خائفین سے شمار کیا کہ یہ خوف والے ہوتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو علم ایک ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ واقعی وہ مطلب بندے کو بچاتا ہے۔ اس میں چھوٹے بچے کی مثال لے لیتے ہیں ہم مطلب بچپن سے کہ محاورہ سنا تھا گھروں میں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لے گا۔ چھوٹا بچہ رسی اور سانپ میں فرق نہیں کر سکے گا، کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، اور آپ کے پاس علم ہے، آپ سانپ کی شناخت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، آپ سانپ ہوگا احتیاطاً رسی کو بھی ٹچ نہیں کریں گے، کسی بھی سانپ کی طرح ڈس نہ لے مجھے، علم ہے نا۔ تو علم جو ہے یہ مطلب
آدمی کو محتاط رکھتا ہے اور بہت ساری باتوں سے بچاتا ہے. کئی مسائل نمازوں میں اس میں ایسے پیش آتے ہیں تو مسئلے معلوم ہوتے نا تو کوئی ڈھارس سی ہوتی ہے کہ اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے. اور جن کو معلوم نہیں ہوتا وہ بیچارہ وسوسوں میں ہوگا، بات بات پہ نمازیں توڑتے رہتے ہیں. بعض وسوسے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وسوسہ ہے اور اس سے نماز توڑنے کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ بلا اجازت شرعی نماز توڑی تو گناہ گار ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے، یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے علم جو ہے یہ بہت، یعنی کہ علم ہے. اللہ پاک عالم ہے، عالم ہونا اللہ کی صفت ہے. عابد یعنی عبادت گزار ہونا اللہ کی صفت ہے ہی نہیں. عابد تو بندہ، اللہ پاک تو معبود. یوں مطلب عالم کی اہمیت اس سے بھی، پھر ہر نبی عالم، ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم اپنی اپنی امتوں میں. اور نبی الانبیاء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے بھی بڑے عالم، بلکہ اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یوں مطلب یہ کہ عالم کی اپنی اہمیت ہے. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے کے تحت لکھتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محو گفتگو تھے، یعنی بات چیت کر رہے تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ صحابی کی زندگی کی ایک ساعت باقی رہ گئی ہے. یہ وقت عصر کا تھا. یہ وقت عصر کا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ اشتغل بالتعلم، یعنی علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ صحابی علم حاصل کرنے میں، سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. راوی کہتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم فرماتے. تو یوں علم دین جو ہے یہ اپنی جگہ پر بہت ہی اہم اور اعلیٰ وصف خوبی ہے، اور جن کے پاس یہ ہے یہ بہت ہی خوش نصیب فرد ہے. اچھا، اب میں آپ کو حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علماء و طلباء کے لیے ایمان افروز ملفوظات میں نے ارشادات، باتیں، فرمایا ہوا، کہا ہوا، یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ بیان ٹھوس کریں، جو مسئلہ بیان کریں اس کا ثبوت تحقیقاً یا الزاماً آپ کے پاس ہو. آپ ہوں اور کتابوں کا مطالعہ، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے، کچہریاں نہیں لگانی. آپ ہوں اور کتابوں کا مطالعہ. کہ علم جتنا حاصل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اتنا پکا ہوتا چلا جائے گا، وہ بڑھتا چلا جائے گا. جس قدر علم میں توجہ کریں گے اتنا ہی ترقی و عروج حاصل کریں گے. آپ دین کے مبلغ اور ترجمان بنیں، آپ دین کے مبلغ اور ترجمان ہیں. آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے. سفید چادر پر دور سے چھوٹی سی بھی، چھوٹا سا دھبا بھی نظر آ جائے گا تو جو عالم ہوتا ہے، معزز شخص ہوتا ہے، تو وہ اگر معمولی سی بھی غلطی کرتا ہے لوگ اس کا تذکرہ، مائنس تذکرہ کرتے ہیں، اس کا تنقید کرتے ہیں، اس سے
اثر بد لیتے ہیں۔ یوں مطلب ہے کہ عالم کی معمولی سی بھول بھی بعض اوقات لوگوں کی بے راروی کا شکار ہو سکتی ہے۔ جیسے ان کو زیادہ محتاط زندگی گزارنی ہے، ادھر ادھر کی ہنکنی نہیں ہے، فضول باتیں نہیں کرنی، اڑاوڑی نہیں کرنی، ہنگامہ آرائی نہیں کرنی۔ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کچھ نہیں کرنا، تو امت آپ کے پیچھے ہوگی۔ کچھ لوگ آپ کے پیچھے واہ واہ کرتے رہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اگر انشاءاللہ آپ اپنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ دین کتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے اور امت کتنا مطلب ہے کہ اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کردار بے داغ ہونا چاہیے، جو بات کہی وہ درست ہو، اٹکل پچو سے نہ ہو، سنی سنائی بات نہیں کر کے بھی بعض اوقات وہ آدمی پھنس جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ممانت بھی موجود ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے۔ تو ہمارا تو یہی ہوتا ہے، مائک پر بھی بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بولتے ہیں، خالی سنی بھی بات، تحقیق میں نہیں پڑھتے۔ بعض وقت تحقیق کی جاتی ہے تو بات کچھ کی کچھ ہوتی ہے، لیکن کسی کی طرف سے کوئی بات منسوب پتہ چل گئی کہ اس نے یہ کہا ہے تو بڑا اڑی دھڑا دھڑی شروع ہو جاتے ہیں، تو بعد میں جو بھی نکلے نکلے۔ تو اس طرح ایک عالم جو ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ اور یہ جو میں روایت پڑھی ہو تو صرف عالم کے نہیں، ہر مسلمان کے لیے، کہ سنی سنائی بات ہم لوگ آگے بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں، اس کا مائنس پلس غور ہی نہیں کرتے کہ کسی کی عزت خاک میں مل رہی ہے، کسی کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، کسی کا عیب، کسی پر عیب منسوب ہو رہا ہے تو نہیں اس میں، تو ہم نے تو دیکھی کی نہیں کی۔ اور جس سے سنی وہ بھی بعض اوقات تو ویسے ہی ہوتا ہے، مطلب چلتا پھرتا پرزا۔ وہ قرآن کریم میں تو صاف ارشاد بھی ہے، وہ کہ آیت مبارکہ ہے جس میں مطلب یہ کہا گیا کہ فاسق اگر کوئی بات کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس طرح کی ایک آیت مبارکہ مشہور ہے، ویسے آپ حضرات نے پڑھ، میں نے 12 پڑھی ہے، وہ آیت مبارکہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم لوگ سنی سنائی باتیں آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ آپ کا کردار بے داغ ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے کچی بات کر دی، کمزور بات کر دی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے کہ ایسی باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگے۔ لیکن یہ سب بہت کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا نے مزید اس میں اندھیرے ڈال دیے۔ تو قرآنی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ آپ بتائیے اس آیت پر کتنا عمل ہے، کہاں عمل ہے؟ طرح طرح کی باتیں لوگ وائرل کر ہی رہے ہوتے ہیں، جن میں مطلب لوگ دوسروں کو ایک یعنی کہ عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں کرنے والے۔ بعض اوقات ان میں ایسا لگتا ہے کہ اہل علم بھی کہلانے والے بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگر ہر فرد ایسا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر آپ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے کہ بالکل سوچے سمجھے بغیر بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ آپ تو ایسی بات کریں، صحیح بات ہے، یعنی جس کو بولتے ہیں نا کہ آدھی بات کریں، آدھی بات کریں، جو آپ کو سن رہے ہیں ان کی خواہش ہو کاش مزید آگے کچھ حضرت فرمائیں۔ وہ حضرت اتنے سستے ہیں کہ بندہ گھڑی دیکھ رہا ہے حضرت کب جان چھوڑیں گے، ان کی تو لگام پڑتی ہی نہیں ہے، یہاں کہاں پھنس گئے۔ ایسی بیزاری نہ ہو ہمیں سننے والوں کی، بلکہ مطلب ہمارا وقار، ہمارا جو معاملہ ہے وہ ان کے سامنے مطلب بہتر سے بہترین ہو، ان کے دل میں عزت ہوگی، ہمارا وقار ہوگا تو ہماری بات ان پر اثر کرے گی۔ اب ہماری بات سے ہوں گے ہی بیزار
تو پھر وہ کیا اثر کرے گی بات؟ آگے آئندہ دیکھ کر تو گلی بدل دیں گے ہمیں، کہ پھنس جائیں گے، پھر حضرت روک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میں جنرل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں بھی اگرچہ عالم نہیں، لیکن فیلڈ تو آپ والا ہی ہے، اب لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی چل رہا ہوں، یوں مطلب تجربے سے بھی کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں انسان کو۔ مزید حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم و علماء کے وقار کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ علماء کا وقار مجروح ہو۔ اس کی وضاحت میں کر چکا آگے۔ علم دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہرگز نہ بنائیں، اگر بنایا تو نقصان اٹھائیں گے۔ وضاحت کی ضرورت شاید نہیں ہے، یہاں تنخواہ زیادہ تو ادھر بھاگے، ادھر تنخواہ زیادہ ادھر لڑک گئے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو استغفر اللہ۔ حضور محدث اعظم پاکستان جن کے ملفوظات عرض کر رہا ہوں میں، قربان ان کی شان پر، کہیں آپ نے واز فرمایا، کہیں دور دراز جا کر واز ہوا تھا رات کو، پھر جب پلٹے تو وہ جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی واز کے لیے، خدمت نہیں کی، کوئی نذرانہ وغیرہ پیش نہیں کیا، تو جو ساتھ تھے وہ تھوڑا برنگیختہ ہوئے، مشتعل ہوئے، کیسے لوگ ہیں، کوئی خدمت نہیں کی آپ کی انہوں نے۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، جو کام ہمارا تھا انہوں نے بیچاروں نے لائٹنگ کی، اتنا خرچہ کیا، مائک لگایا، لوگ جمع کیا، ہم نے کیا کہ ہم نے تو خالی بولا ہے، تو یہ کام تو ہمارا ہے، مطلب بولنے کا، یہ ان کی مہربانی نہیں ہے کہ اتنا احسان کیا کہ لوگ جمع کر کے ہم کو اتنا انتظام کر کے دیا، اور میں نے کیا کیا تو تھوڑا بیان ہی تو کیا ہے، اس میں کیا مطلب خدمت اور نا خدمت، اور تم ناراض ہو رہے ہو، ان پر غصہ کر رہے ہو۔ اس طرح کا اگر ذہن ہمارا بن جائے تو بڑے خشک لوگ ہیں یار، پانی کو نہیں پوچھا، 2 گھنٹے چیخا میں، گلا بیٹھ گیا، یہ نہیں پوچھا حضرت پانی پئیں گے، ادھر گیا تھا انہوں نے تو دودھ پیش کیا تھا، وہ اچھے لگتے ہیں جو آپ کو دودھ پلائیں، وہ اچھے، پانی نہ دکھائیں، آپ کو صبر کر کے صبر کا ثواب کمانے کا موقع دیں، وہ برے لوگ ہے نا۔ ہماری یہ اس طرح کی کیفیات ہے، تو اللہ کرے کہ ہماری کیفیات تبدیل ہوں، اللہ کرے کہ ہم دین کے خادم ہیں، اور اگر ہم یہ 2 گھنٹے چیخے یا اس طرح کی اب دودھ پلائے اور پانی نہیں ملے تو کیا اب ثواب ملے گا؟ ہم تو کری پیسوں کے لیے رہے، ہماری خدمت کی جائے، ہماری آؤ بھگت کی جائے، ہمارے نعرے لگائے جائیں، کھڑے ہو کے لوگ استقبال کریں، اب کہاں گناہ ملے گا کہاں ثواب ملے گا، پھر اس کا الگ حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ ہم مطلب اللہ کے لیے کریں تو ہم کیوں مت گلا شکوہ کریں گے انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی۔ تو یہ تھے محدث اعظم پاکستان، اپنے کردار سے سکھا کر گئے نا ہمیں کہ علماء کو ایسا ہونا چاہیے، تاکہ پیسوں کے پیچھے کوئی خوار ہو جائے۔ علماء کرام مزید فرماتے ہیں، علماء کرام ہمیشہ لباس اجلا اور عمدہ و اعلیٰ پہنے، نیز اس کی شرعی حیثیت کا خیال بھی رکھیں، شرعی حیثیت کا خیال رکھنا اس کی۔ جو معززین میں جو وضاحت کروں گا، معززین میں علماء و معززین میں جو لباس رائج ہو اسی کو فالو کیا جائے۔ اب علماء کرام اگر تراش خراش والے ٹپ ٹاپ کے ٹیکنیکل شوق کلر کے لباس پہنے، یہ عمدہ لباس کا ترجمہ یہ کر لیں تو عوام پھر اس کو ہنسنے کی اجازت بھی دینی پڑے گی، کچھ لقب بھی دینے کی اجازت دینی نہیں چاہیے، لیکن شاید نہیں لگا دیں گے۔ یہ بعض ہمارے اہل علم اس پر بھی غور نہیں کرتے، اس طرح کے لباس بھی پہن لیتے ہیں۔ علماء کا لباس، یعنی میں نے اپنا کابرین کو دیکھا جن کے آپ نے خالی نام سنے، میں نے غزالی دورہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کتنے علماء کی زیارت کی، اور ان میں کئی ایک کی صحبتوں میں کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی سعادت پائی۔ میں نے کسی کو بھی ٹپ ٹاپ کے لباس میں نہیں دیکھا، میں صحیح بولتا ہوں،
سب کے لباس سادے، یا تو سفید، زیادہ تر سفید، یا پھر یہ کہ اگر کوئی ایک دم ڈارک کم، مطلب ہاں کبھی جبہ شریف پہنا، شیروانی پہنی تو وہ وائٹ نہیں ہوتے، وہ مطلب وائٹ میں وہ عام چلتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح مطلب میں نے ہمیشہ سادہ دیکھا. دوسرا یہ ان کو کرسی ٹیبلوں پر مجھے دیکھنا یاد نہیں ہے. اس طرح ہم لوگ کرسی ٹیبل کے بغیر نہیں گزارا نا. زمین پر بیٹھے بہت سو کو ہو سکتا ہے یا بعضوں کو یوں ہوتا ہوگا کہ یار کرسی ہوتی تو اچھا تھا، عادت پڑ گئی نا. یہ حضرات فتویٰ نویسی کرتے دیکھا ان کو، گھنٹوں بیٹھتے، تدریس فرماتے، گفتگو فرماتے، تب زمین پر بیٹھ کر، مدارس میں زمین پر بیٹھ کر ہی تدریس، طلبہ بھی زمین پر. لیکن اب کمپیوٹر نے بھی ہم کو بلندی بخشی ہے، شاید اس وجہ سے بھی کہ اس میں موافقت بدن کی زیادہ رہتی ہے. خیر، تو اس طرح مطلب میں نے اپنا وہ کیا. میں بھلے کرسی پر بیٹھا ہوں، اب پچھتا رہا ہوں، اب نہیں بیٹھ سکتا زمین پر. کرسی نے میرا نظام درم برم کر دیا. اگرچہ میں نے شرعی مسائل معلوم کر کے، ڈسکس کر کے، مفتی صاحب سے معلومات کر کے، ڈاکٹر کی بھی مفتی صاحب سے بات ہوئی، اس کے بعد ہی میں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز شروع کی، اجازت ملی تو. لیکن اب یہ کہ کرسی پر بیٹھ کر مجھے یوں لگتا ہے کہ میں شاید آزمائش پہ، شاید نہیں یقیناً آزمائش پہ پڑی ہوں کہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتا. کوئی پکڑ کے بٹھا دے. بعض وقت کوشش کی تو آخری بار جو ہوا نا، جب مجھے پیچھے سے صاحب نے اٹھا نا، مجھے کمر میں ایسا جھٹکے سا محسوس ہوا، میں کہیں میرا من کا ہٹ نہ جائے. میں ڈر گیا. اس کے بعد میں نہیں بیٹھا زمین پر. میں نے کہا یہ رسک کہ وہ اپنے علماء اور تھے. میں نے کہا چلو احترام میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. میں نے اب وہ احترام کروں، کرنا چاہیے، احترام دل میں ہو. اب بدن احترام کی اجازت نہیں دیتا، کروں کیا؟ اس کو کچھ ہو گیا تو پھر آزمائش زیادہ بڑھ جائے گی نا. اس تو یوں مطلب یعنی کہ میری حالت ہو گئی کرسیوں پر بیٹھ بیٹھ کر. اس لیے آپ کو تو یہی مشورہ، آپ تو مجھے تو جوانی نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہی مشورہ کرسی پہ چلو جہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے بیٹھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے، آپ زمین پر بیٹھنا چھوڑنا نہیں. کرسی ٹیبل پر کھانا نہ کھائیں، کہ ویسے بھی کہاں کون سی سنت ہے ٹیبل کرسی پر کھانا. ڈائننگ ٹیبل گھر گھر گھس گئے. چمچ بچے کے کیا، بچے کے باپ کے بھی ہاتھ میں چمچ ہوتا ہے، چمچ سے کھا رہے. یار آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے چمچ سے کھانا سنت ہے. حالانکہ سنت نہیں ہے چمچ سے کھانا. 3 انگلیوں سے نوالا یہ سنت انبیاء. 5 انگلیوں سے کھانا گنواروں کا، اعراب کا طریقہ. تو حدیث آپ نے پڑھی ہوتی ہے، میرا اس نظر نے. تو یوں مطلب اپنے آپ کو مطلب سنت کے سانچے میں ڈالے. اسی طرح لباس جو عرض کیا تو لباس ہو سنت کے مطابق. اب بعض اوقات عوام سنت سنتے ہیں، جذبے کے ساتھ وہ سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے طبقے کے ایک تعداد ہے کہ جن کے گھٹنے تک کرتا ہوتا ہے. اب بہار شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک سنت ہے، لمبائی کرتے کی آدھی پنڈلی تک. اب آپ بیٹھے بیٹھے دیکھیں گے تو سمجھ نہیں پڑے گی، اب سمجھے بھی ہوں گے پہلے سے کہ اپنی پیمائش کیا ہے کپڑے کی. کھڑے کھڑے دیکھیں گے تو بھی، جھک کر دیکھیں گے تو وہ پنڈلی آدھی پنڈلی کراس کر جائے ہو سکتا ہے. اگر بڑا آپ نے سلوایا تو سلوایا، نہیں تو پھر اب دیکھنا ہی زیادہ. قوم دیکھ ہی رہی ہے. اور کسی کو دکھائیں اگر جذبہ ہے کہ آئندہ میں نے سنت کے مطابق لباس پہننا ہے تو آدھی پنڈلی تک اس کی لمبائی ہو، آستین ایک بالش چوڑی ہو. یہ بھی ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا. اس طرح مطلب یہ کہ کرتا بھی، اب کرتا بھی کیا کریں، ریڈیوس ہو گیا، ٹائٹ ہو گیا. ٹیڈی پینٹ پہلے پہنی جاتی تھی، اب ٹیڈی پاجامے پہنے جا رہے ہیں. اب درزی سی بھی اسی طرح کر رہا ہے. وہ بھی سر ہمارے ذہن کی وجہ سے. ہم اگر اپنے حساب سے بڑا سلوانا چاہیں، درزی کیوں نہیں سی ہے، دوسرا کپڑا لے لے بھلے، ہم جو چاہتے ہیں وہ سی دے. اپنا ذہن نہیں ہے. تو پاجامے ٹائٹ، پنڈلیوں کی گولائیاں نظر آ رہی ہیں، کسی کی رانوں کی گولائیاں نظر آ رہی ہیں. اب اگر اہل علم بھی اگر ایسا لباس پہنے تو امت کہاں کھڑی ہوگی، کیا ہو. اس لیے مطلب سب کو احتیاط کرنی چاہیے، ہم سبھی کو، عوام بھی کرے، خواص بھی کریں. ہمارا لباس ایسا ہو کہ لوگ اس کو فالو کریں تو ٹھوکر نہ کھائیں، جنت کی طرف آگے بڑھیں. سادگی ہو لباس میں،
तराज खराज, फिर खूबसूरत टोपियां पहनी जा रही हैं। मैं देखो जवाज और अदम जवाज की बात नहीं कर रहा, लेकिन उलमा का वक़ार इमामे से है। हदीस पाक में भी यही फरमाया ना कि इमामा बांधो तुम्हारा इल्म बढ़ेगा। अहले अरब ने इमामे उतार दिए, इन्होंने अपना वक़ार उतार दिया। इस तरह के मफाहिम की रिवायात फतह रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने नकल की हैं। और भी फसा, तो ये आलिम बगैर इमामे के हो, ये थोड़ा ठीक है, ज़रूरतन उतारता है, घर में आदमी उतारता है ज़रूरत, वो एक अलग सूरत है। लेकिन ये कि जब कम अज़ कम आम हालात में जिस तरह मतलब इमाम शरीफ हर वक्त सर पे होना चाहिए, ये आलिम का ताज है, ताज अहले अरब, हाँ अहले अरब के ताज है। हदीस पाक में फरमाया इमाम में अहले अरब के ताज हैं, ये उतारेंगे तो अपनी इज्जत उतार देंगे, ये भी हदीस पाक है। और वाकई अब इमामा नहीं है, अब कंदूरा बांधते हैं, काली डोरियाँ बांधते हैं, और तरह तरह के इनके मलबूसात होते हैं। इमामा शरीफ शाज़ व नादिर पहनते हैं, शाज़ व नादिर पहनते हैं। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद शरीफ के सफ़र की सआदत हासिल की थी, काफ़ी साल हो गए, मेरा कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं था उन दिनों, पता नहीं कितने साल हुए। तो हमने हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ में हाज़िरी थी। वहीं एक साहब मिले, अरब साहब थे। ये मैंने एक अरब देखा वहाँ, इसकी दाढ़ी पूरी थी, यकीन माने। मैंने आप कहोगे कसम खाओ तो मैं शायद खा लूँगा। इसके अलावा मुझे याद ही नहीं कि किसी पूरी दाढ़ी वाले अरब को वहाँ इराक में मैंने देखा हो, कि जो वो अरब और मैंने पहचाना हो उसको कि ये अरब है, वो दाढ़ी इसकी पूरी है। इतनी हालत खैर हो चुकी है। तो उसने हमको कहा कि आपने अरबी में कहा उसने कि आप ख्वाजा गरीब नवाज, ये अल्फाज तो हमारे गरीब नवाज तो अरबी नहीं है, तो मोइनुद्दीन ख्वाजा जो भी अब नाम क्या लिया, इनके वालिद के मज़ार पर हाजिरी देंगे। हमने कहा क्यों नहीं, शौक से। ये हमें ले गए, ये साहब ले गए, एक दरवाज़ा खोला और उसमें हमको ले गए, और वहाँ इन्होंने बताया कि ये ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम का मज़ार शरीफ है। हमने ज़ियारत की। इस ज़िम्मन चलो खैर और बरकत की बातें हो गई। तो वो अरब साहब थे, बहुत सादा भी, और दाढ़ी इनकी सफ़ेद, कुछ कुछ काले बाल भी गालिबन थे उसमें, अधेड़ उम्र के ये होंगे, पूरे ज़ईफ़ नहीं थे। तो यूं मतलब ये कि है दुनिया भर में मसाइल है, इमाम वाले बहुत कम रह गए हर जगह दुनिया में। उलमा और मशाइख को अल्लाह सलामत रखे, अब भी एक तादाद है, मतलब कि पाक व हिंद में खास करके वो पहनते होते हैं इमाम। और दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, इमाम शरीफ बड़ा मुतारिफ करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को। और लाखों के सरों पर, तो लाखों के घरों में तो इमाम पहुँचा दिए। तो जब घर में तो कभी कभी सर में भी आ ही जाते होंगे। तो ये भी मेरी दरख्वास्त पेश नज़र रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्दा जूता इस्तेमाल करें, दुनियादारों की निगाह आलिम के जूतों पर रहे। ये है तो बड़ा खूबसूरत कौल, लेकिन इस पर भी देखना होगा कि जो आप उम्दा जूता जिसको आप समझते हैं ये फैशन वाला या फुस्साक की वजह तो नहीं बन गया, ये सब देखना पड़ेगा। तो यानी कि ये बहुत प्यारी हिकमत है इसमें कि जूते पर नजर, अब जूते पर नजर रहेगी तो तनकीद भी तो कर सकते हैं, मौलाना को बड़ा माल पड़ गया है। तो ये मौका महल हालात देख कर ही, मतलब वो राजे मर्जी अकवाल भी तो बात होते हैं ना, वैसे है बड़ा मजे का ये कि अवाम की नजर जूते पर आलिम के, ये मेरी जगह ही है, इनके कदमों में रहूंगा तो मेरी बेड़ी पार होगी वरना डूब जाऊंगा। और ये हकीकत है, उलमा के लड़ लगे रहेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। नमाजियों से अखलाक से पेश आए, ये गालिबन खुसूसी इमाम, इसमें उलमा आमतौर पर इमाम भी होते हैं, तो जो सुन्नी धोखे में उनकी इस्लाह जारी रखे हिकमत अमली के साथ, मौके की मुनासबत से और मौइज़ा हसना के साथ। बाज़ औक़ात
امام تو نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی نہ کسی مسجد میں امام کے پیچھے نماز کی بھی سعادت حاصل کرتے ہی ہیں، جی اور مقتدی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم مطلب کہ ہمارا جو بھی ایک مقام ہے، یا درس نظامی یا فارغ و تحصیل عالم وغیرہ، تو جو آپ نے بھی مدنی پھول ارشاد فرمایا، اس کے پیش نظر ایسا لگتا ہے کہ انہیں ہر ایک کو اگر یہ بھی نماز کے بعد وہاں رکیں گے اور مقتدیوں کو دستیاب رہیں گے، اور وہ ایک جو انداز آپ نے فرمایا یہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو آپ فرمانا چاہتے ہیں اس کے فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ تو امام ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مسجد میں تو جماعت کے ساتھ نماز ہمیں ادا کرنی ہے، تو وہاں یہ ہم اپنا انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کوشش کرے، پھر آپ اہل علم ہے تو اہل علم متعارف ہوتا ہے بعض وقت، لیکن میں آپ کو مطلب شاید بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے، میں جیسے کہ امام نہیں تھا جن دنوں، اور نماز پڑھتا تھا مولانا مصطفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مصطفی الدین گارڈن میں 12 نمازیں پڑھی ہم نے۔ تو جیسے کوئی بڑا بڑا خاص موقع آتے ہیں نا، عید کے یا 12 ربیع الاول شریف کے، تو ایک طرف تو لوگ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے تھے اور لائنیں لگتی تھی، تو چھوٹی موٹی لائن الحمدللہ میرے پیچھے بھی لگ جاتی تھی، لوگ مجھ سے ملتے تھے، گلے ملتے تھے، کوئی ایسا رقت والا ماحول ہو تو روتے تھے۔ یہ سب مزاج میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس وقت امام نہیں تھا، مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن بتا دو کہ ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کے انداز گفتگو سے یا انداز بیان سے یا ملنے کے انداز سے یا کسی وجہ سے بھی لوگ اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہونا چاہیے ہمیں کہ لوگ ہم سے مائل ہوں گے تو ہمارے آگے پھر بڑی پیٹھیں مضبوط ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت سے، کہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا یوں ہے تو اعلیٰ حضرت کیسے ہوں گے؟ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر کوئی بولے کہ اب یہ ایسا ہے تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اللہ نہ کرے۔ ہمیں مطلب اپنے بڑوں کی بھی مطلب یعنی کہ ناموری کے لیے اور عزت کے لیے سبب بننا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے وسوسوں کے لیے سبب بننا چاہیے۔ ملنسار بن جائیں، کج بیسی بے موقع مطلب بول بول کیے جانا، وہ مطلب بعض اوقات آدمی کو پھنسا دیتا ہے۔ مزید دنیا داروں سے بے تکلفانہ روابط قائم نہ کریں، یہ بڑا مشکل ہے، مگر اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں کہ عام لوگ جو تاجر ہیں یا بیپاری ہیں، ان لوگوں سے روابط بے تکلفانہ نہ ہو، ورنہ آپ کا احترام ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ مولانا تو اپنا دوست ہے یار، اپنی تو چلتی ہے، ابھی بلا لیتا ہوں، بلاؤ، ابھی اڑتا ہوا آ جائے گا۔ آپ کی یار عزت کیا رہے گی اگر آپ کا امیج یہ بنا ہوا ہے؟ تو مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا کہ کسی بہت بڑے سرمایہ دار نے، اربوں پتی نے مجھے دعوت دی، میں نے منع کر دیا۔ جس نے جو نمائندہ تھا نا، اس نے بولا یار تو حیران ہو گیا، اور اس نے ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا، بڑی شخصیت کا، خیر وہ اس نے غلط کیا لیکن نام لیا اس نے اس کو، وہ ایسے ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اس سرمایہ دار پر ایک امپریشن تھا اس کا کہ میں اگر فلاں کو بھی بولوں نا کہ اپنے پروگرام چھوڑ کر میرے پاس آ جائے، لیکن یار یہ ایڈیا سے ہم لوگوں کا نہیں ڈالتا۔ مزید اس کے دل میں میری عزت بڑھی، مزید عزت بڑھی، اور دعوت اسلام، دعوت اسلامی کے لیے اب تک وہ خدمت کر رہا ہے وہ آدمی۔ اس لیے مطلب اس میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھا دیا۔ ہم مال والے نہیں، ہم مولا والے۔ مالدار ہمیں طلب کرے، ہم بھاگتے ہوئے چلے جائیں، عزت نہیں ہے۔ فقیر وہ اچھا جس کے در پر بادشاہ ہے، جس کے در پر بادشاہ ہے، اور بادشاہ وہ اچھا جو فقیر کے در پر جائے، یہ خیال رکھیے گا۔ یہ کسی کا قول ہے اس طرح کا، بہت میں نے پیارا قول ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے، عالم دین ہے یا کوئی نیک آدمی ہے، وہ مطلب اس کو بے نیاز رہنا چاہیے اس طرح کے دنیا داروں سے، ورنہ یہ بیچ کے کھا جائیں گے، ڈکار بھی نہیں لیں گے۔
مزید ایک بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ حدیث پاک کی 380 کتب ہیں، 380 بکس ہیں حدیث پاک کی. آج کل ساری کتب احادیث ملتی بھی نہیں، لہذا جب کبھی تم سے کوئی کسی حدیث کے بارے میں سوال کرے تو یہ مت کہو کہ یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں، بلکہ یوں کہو کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اب میں نے نہیں پڑھی. یہ بھی ان کے لیے جن کے حافظے جو ہیں بہت مضبوط ہوں. اب یہاں تو ایک کتاب پڑھو پوری، ایک ورق یاد نہیں رہتا اپنے کو، ہم بولے کہ کسی حدیث میں نہیں ہے. تو 380 پڑھ بھی لی تو کیا ہوا، یاد کتنا رہے گا؟ 80 حدیثیں یاد نہیں ہیں ہم کو، یہ سمجھتے ہیں ہم ہمارے حافظے کیسے. تو اس لیے ایک دم چھوٹ سے کہہ دینا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ جرات ہے بہت بڑی، نہیں کہنا چاہیے. قرآن و حدیث اور کتب دینی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہاں پڑھی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہاں رکھی ہے. اس کا بھی یعنی کتاب کا احترام. یعنی ایک بار میں نے ایک منظر دیکھا تھا، وہ ابھی تک میں بھولتا نہیں. ایک تھے نام ان کا اب بھی حیات ہی ہوں گے، تو وہ حدیث پاک کا درس بھی دیتے تھے مسجد وغیرہ میں، اور مدرس بھی، شیخ الحدیث بھی جو بولو، مفتی بھی. یہ پتہ نہیں کیا ان کا کس خیال میں تھے کہ انہوں نے وہ حدیث پاک کی کتاب جو ان کے ہاتھ میں تھی نا، یوں ٹیبل پہ یوں چھوڑ دی، ٹھک سے وہ ٹیبل پہ تشریف لے آئی. وہ آج تک منظر بھولتا نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا ہے یہ کیا ہو گیا. اور اس میں آپ سمجھ جائیں حدیث کی کتاب اس طرح یوں جیسے ہم نے پتھر پھینک دیا کوئی، معاذ اللہ، تو بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے ضرورت بازار نہ جائیں اور نہ کسی دکان پر بیٹھیں. ہوٹلنگ کا منع نہیں کیا اس میں، یہ تعویل بن سکتی ہے کہ ہوٹلنگ کا تھوڑی منع کیا ہے. عزت تو مطلب دکان پہ خراب ہوتی ہے، ہوٹل میں بھلے نا گانے بج رہے ہیں ہم تھوڑی سنتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی جگہوں سے ہمیں بچنا ہے کہ جہاں مطلب ہماری عزت خراب ہو اور لوگوں پر ہمارا اثر خراب پڑے. ہوٹل میں بھی آدمی سخت مجبور ہو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ہوٹلنگ جو شوقیہ ہمارے کی جاتی ہے، یہ اس میں اہل علم کا کام نہیں ہے. دین کی خدمت، دین کی خدمت دین کے لیے کریں، لالچ نہ کریں. ایک جگہ سے خدمت کم ہوگی تو دوسری جگہ سے کسر پوری ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ذکر کریں کہ لوگ آپ کو دیوانہ تصور کریں. اس میں مزہ آیا نا. تو پھر وہ کسی نے کہا ہے نا، ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ کام نہیں، جن ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی نام نہیں. اللہ کر اس کے مصداق بن جائیں. کاش. دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، جلوہ تیری گلی میں، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، پوچھا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں.
امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے، لیکن مقام اس کا پایا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سنی بمنزلہ ایک چراغ کے ہے، جتنے سنیوں کا اجتماع ہوگا اتنے چراغ زیادہ ہوں گے اور ان کی روشنی اور خیر و برکت عام ہوگی۔ اس پر تو تبصرے کی حاجت نہیں ہے، تھوڑے چراغ ہوں تو ہم سے تو بولا بھی نہیں جاتا۔ زیادہ چراغ کی خواہش تو رہتی ہے، وہ نفس کے لیے رہتی ہے، یہ دین زیادہ تک پہنچے اس کے لیے رہتی ہے، وہ اندر کی بات تو رب جانے، باہر تو ہماری خواہش ہوتی کہ ٹھٹ کے ٹھٹ جمے ہو۔ کیوں مطلب ایک مرتبہ ایک صاحب سے فرمایا، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے فرمایا، میں اپنوں سے الجھ کر وقت ضائع نہیں کرتا، نہیں، میں اپنوں سے الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اتنا وقت نیکی کی دعوت عام کرنے اور بروں کی برائیاں ختم کرنے میں گزاروں گا۔ یہ ہے مدنی پھول، یہ مزے کا ہے۔ ہماری ساری انرجی اپنوں پر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، جگہ جگہ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، محلے کی مسجدوں میں بعض اوقات کچھ ادھر تو کچھ ادھر، مدارس، ایک مدرسہ ادھر دوسرا مدرسہ ادھر، دو مدرسوں کا ادھر، تین مدرسے ادھر ملے ہوئے، یہ بھی مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی مہاجر بن جاتے ہیں، کبھی پنجابی بن جاتے ہیں، کبھی پٹھان بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں یار نہیں، اب قرآن کریم نے ہم سے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی۔ اور کون سی بولی بولتا ہے نہیں بولتا، اپنے مطلب ہم نے جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ تو عربی آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم عربی نہیں ہیں، ہر عربی نسل تو نہیں ہے نا۔ تو یوں مطلب ہے کہ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات اس طرح کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے جو سخت نقصان دہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنوں کے خلاف تو میں یہی عرض کروں گا کہ ویسے بھی طریقہ کار ہے کہ غلطی کرے تو اس کی براہ راست اصلاح کی جائے، کہ جس نے اکیلے میں اصلاح کی اس کو زینت دی اور پیچھے سے اس کی یا سب کے سامنے اصلاح کی تو اس کو بدنما کر دیا۔ بعض اوقات ضد بھی پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، پھر ڈیگریڈ بھی ہوتا ہے آدمی۔ اگر وہ چپ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قائل ہوا ہے، خالی چپ ہوا ہے، شرم کی وجہ سے بول نہیں پایا، اس وقت کوئی سمجھ نہیں آئی، اور مگر وہ ہم سے متاثر نہیں ہوگا، بس زن ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ اصلاح کا کہ اس کو الگ سے سمجھایا جائے حکمت عملی کے ساتھ، جبکہ وہ واقعی غلطی ہو اس کی، اور ہم مدلل طور پر سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مطلب سب کے سامنے سمجھانا، تو اب تو پہلے بھی سب کے سامنے سمجھاتے تھے، مائک پر سمجھاتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب تو سوشل میڈیا پہ سمجھاتے ہیں، اور سمجھاتے کیا مطلب عزت اچھالتے ہوتے ہیں، اور مطلب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے، ہم کوئی بھی ایسا نہ کریں کہ مسلمانوں کی عزتیں اچھالیں، اپنوں کو ڈیگریڈ کریں، اور خاص کر مطلب یہ کہ اگر ایسا کام اہل علم طبقہ کرے تو پھر یہ الہی تیرے سادہ لوہ بندے کدھر جائیں، کہ درویشی میں بھی عیاری و مکاری، یہ کسی کا شعر ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رب سے قریب کرنا، نہ کہ مسلمانوں میں نفرت کے بیج بونا، ان میں منافرت پھیلانا اور تنفیر کا ماحول بنانا۔ حدیث پاک میں بشرو ولا تنفرو، بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یسرو ولا تعسرو، آسانیاں دو، مشکلات مت کھڑی کرو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یوں مطلب ہم لوگ اپنا منصب بھولتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا نکل گئے، صرف نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہاں جہاں مطلب شریعت واجب کرتی ہے
وہاں بالکل اصلاح سب کے سامنے ہوگی جہاں ضرورت ہے. لیکن اگر شریعت واجب نہیں کر رہی تو پھر ہم کیوں مطلب اس طرح کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کریں. اپنوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اپنوں کو ایک دوسرے سے کیوں مطلب یعنی کہ نفرت کا ماحول، قریب رہیں، اتحاد پیدا کریں، مل جل کر جو دین کا، سنیت کا، مسلک اعلی حضرت کا کام ہوگا وہ آپس میں کھنچم تانی سے کہاں ہوگا، پھر اسی میں ٹائم برباد ہوگا. تو حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرما دی، اپنوں سے الجھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اتنا وقت نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیاں ختم کرنے میں گزاروں گا. بہترین مدنی پھول ہے، بہت قیمتی مدنی پھول ہے. آخری ایام میں سید محمد معصوم شاہ نوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شاہ صاحب میری دو باتوں کے گواہ رہیے گا. ایک یہ کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرید اور غلام ہوں. دوسرا یہ کہ اس فقیر نے عمر بھر کسی بے دین سے مصافحہ نہیں کیا. بہت مطلب مضبوط اس طرح کے علماء بھی میں نے سنے ہیں اور ایک سے ملاقات بھی کی ہے، انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کبھی میں نے کبھی کسی ساتھ نہیں ملا. اس میں شاہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ لاہور والے یہ بھی شامل ہے. تو یہ بس انہی کا حصہ تھا. ہم لوگ تو بس دنیا کا مال و دولت، فرماتے ہیں دنیا کا مال و دولت خاک یعنی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور علم دین کی دولت سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس دولت سے بہتر دولت کون سی ہو سکتی ہے جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو. یہ علم دین کی دولت یہ سب سے اہم دولت ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. ایک بات یاد رکھو، جہاں کہیں بھی تم میں سے کوئی خطیب، امام یا مدرس ہو، اگر خدا نخواستہ آپ کے مقتدی سنیوں میں آپ کی وجہ سے پارٹی بازی، افتراق و انتشار کی صورت بن جائے اور اہل سنت میں باہمی فساد کا خطرہ پیدا ہو جائے، باہمی فساد کا خطرہ پیدا ہونے کا امکان ہو، تو فوراً وہاں سے اپنی ذمہ داری ترک کر دو اور یہ کہو پائے ما لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. یعنی ہمارے پاؤں تنگ نہیں ہے اور نہ ہی خدا کی سلطنت تنگ ہے. یعنی مطلب مسلمان میں فساد ہوتا تو ریزائن کر دو، مسلح چھوڑ دو. جبکہ عقیدے کا کوئی ایسا ایشو نہ ہو کہ مطلب وہ امام ہے، جیسے دو امام میں ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ہے پکا ہی مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ سنی پکا اور آپ بھی الحمدللہ وہی ہیں، تو اب ایسی صورت میں لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے آپ کے ساتھ، پھر آپ بھی چڑھ جائیں، چھوٹے باپ کے بن جائیں. یہ محاورہ ہے نا. تو یوں مطلب کہ مسجد تو آپ کے پاس ہی رہے گی الحمدللہ، کوئی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کی انا کو فنا کرنا پڑے گا اس میں اگر ہے تو، ورنہ ایثار بھلے آپ برسر حق ہوں اس وقت، لیکن اگر آپ ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ سنیوں میں انتشار، سنی بچیں گے. امام حسن مجتبیٰ نواز رسول یاد آ گئے مجھے. اللہ ان کے صدقے ہماری آئندہ نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرے اور مغفرت فرمائے. یہ جو کیا یہ حق پر نہیں تھے، کمپرومائز کیا تھا نا انہوں نے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے تھے نا انہوں نے، حالانکہ بالکل تو ان کا نام تو اور روشن ہوا نا الحمدللہ. بالکل یہ 100% برسر حق تھے، یہ بھی ہے نا، نواز رسول تھے. باہمی اختلاف وہ ٹھیک ہے، جو بھی اب ہوئی اس کی تفصیل ہو، لیکن یہ کہ ہمیں اس سنت کو زندہ رکھنا ہے، اپنے منصب اور اپنے اقتدار اور اپنے راج پاٹ کے لیے مسلمانوں میں فساد کا سبب نہیں بننا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. وہ محدث اعظم پاکستان سے منقول نہیں کہہ رہا میں، ویسے ہی وہ آ گیا تو چلو عرض کر دیتا ہوں. میں نے کبھی کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے استاذ حماد اور اپنے والد اور ہر ایسے شخص کے لیے جس سے میں نے کوئی علم سیکھا یا جس کو میں نے سکھایا دعا نہ کی ہو. اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، اپنے طلباء کرام کے لیے، اور جس سے کوئی ایک مسئلہ بھی سیکھ لیا ہے نا تو اس کے لیے دعا سے غفلت نہ کرے. امام اعظم کیسا فرق، کوئی نماز ایسی نہیں. اللہ اکبر. اس کے جامع جملے بن سکتے ہیں کہ آدمی اس طرح دعا کر لے کہ یا اللہ پاک میرے ماں باپ، میرے اساتذہ کرام جن سے بھی میں نے علم دین حاصل کیا یا جن کو علم دین میں نے سکھایا، ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. اس طرح کا کوئی جملہ اگر بنا کر دعا میں بندہ شامل کرتا رہے تو زبان پہ آ جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ادا پر ادا ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ پاک میرے ماں باپ کی، میرے استادوں کی، اور جن سے میں نے علم حاصل کیا یا جن کو میں نے علم سکھایا، سب کی بے حساب مغفرت کر دے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِيَّاكُمْ. اب حاجی گل رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، ابھی ایک سوال ہوا تھا صفائی قلب کے لیے، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے صالحین میں سے کسی کی صحبت یہ زیادہ کارگر ہے. اس حوالے سے تو سوال یہ تھا کہ کیا صالحین میں سے کسی صالح کی فزیکلی صحبت ہی صفائی قلب کے لیے ضروری ہے، یا وہی ایک ذریعہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی کسی بزرگ کی صحبت حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کے اور ذرائع بھی ہیں؟ مطلب بہترین ذریعہ اس کا مطلب اسی پر ڈن تو نہیں کیا کہ اس کے بغیر صفائی قلب نہیں ہو سکتی. کتابوں کی مثال تو میں نے عرض کیا آپ کو. تو یہ کہ صحبت اگر ملتی ہے تو سونے پہ سہاگا، لیکن یہ بھی اس کا صحبتیں کامیاب ہیں، نایاب نہ صحیح. ہم کو اتنی شناخت بھی ہونی چاہیے کہ جس کی صحبت میں جا رہے ہوں واقعی ایسا ہے بھی کہ نہیں کہ تھوڑی بہت صفائی ہے وہ بھی گدلاپن میں تبدیل ہو جائے. اب یہ کہ ذرا صالحین کی صحبت ہی مفید رہے گی، باقی دوسروں کی صحبت عقیدہ بھی دیکھنا ہے، ایمان کی مضبوطی بھی دیکھنی ہے، صحابہ اہل بیت کے بارے میں کیا مطلب اس کی سوچیں، یہ سب بہت کچھ دیکھنا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس کا کیا مطلب ذہن ہے، یہ ساری اس میں خوبیاں ہوں. اس کے بعد اگر وہ صالحین کی صف میں ہے اور علماء یعنی علم دین سے آراستہ صالح، تو وہی ہوگا نا کہ کم از کم مطلب اس کو اپنی ضرورت کی دینی معلومات تو وہ بعض جاہل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں بظاہر صالح ہوتے ہیں، لیکن اس کو صالح کیسے کہیں گے؟ جس کو علم نہیں، عبادت ہی اس کی ناقص ہے، عبادت کے بغیر صالح یعنی عبادت کے صالح مانے صلاح و تقوی والا پرہیزگار، یہ کہاں سے بنے گا؟ اس طرح مطلب یہ کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر، یہ تو ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی آپ کی صحبت حاصل کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کا؟ یعنی میں یہ کہوں کہ میں صالح ہوں، میرے خاندان میں کسی کا نام صالح ہو یہ مجھے پتا نہیں ہے. نام تو اگر صالح ہوتے بھی ہیں، یہ پتہ انہوں نے ایڈریس دے دیا صفائی قلب کے لیے.
ماشاءاللہ. ویسے کتابوں کے تعلق سے بھی جی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو بعضوں نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی وقت دیجیے اور ہم آپس میں بیٹھیں. تو آپ نے کچھ یوں فرمایا کہ میں گھر جاتا ہوں اور وہاں پر صحابہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہوں. تو عرض کی گئی کہ حضور ان کی صحبت، تو فرمایا کہ ان جا کر ان کی تحریروں کا مطالعہ کرتا ہوں جہاں مجھے ان کی صحبت ملتی ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ اس طرح جیسے امیر سنت نے کتابوں کا فرمایا، جیسے کہ اپنے یہاں میں یہی بار بار درخواست کرتا بھی رہا ہوں کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب اور دیگر جو مخطوط المدینہ کتاب ہے، امیر کے رسالے ہیں، پھر ہر ہفتہ وار رسالہ جو ماشاءاللہ یہاں پر بیان ہوتا ہے، اس کی کارکردگی بھی بیان ہوتی ہے. تو اگر طلبہ کرام، اساتذہ کرام، یہ سارے کا پورا ایک ہمارا شعبہ جامعۃ المدینہ، اگر یہ اس کو بھی لے لیں اور پڑھانے کا سلسلہ جامعۃ المدینہ سے بھی اسی طرح کنٹینیو چلتا رہے، تو اللہ پاک نے چاہا تو مطالعے کے ذریعے بھی ہمارے لیے کافی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادت وذکر الصالحین کفارۃ. یہ الجامع الصغیر کی روایت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا یہ عبادت میں سے ہے، اور صالحین کا ذکر خیر کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. تو جب یہ کہ جن کا ذکر عبادت، جن کا ذکر گناہوں کا کفارہ، کفارہ مانے گناہ مٹانے والا، گناہوں کو مٹانے والا، تو ان کی صحبت کیسی مفید ہوگی. اللہ کریم نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. علم نافع کی دعا تو ہم مانگتے ہیں. علم نافع کیا ہوتا ہے؟ وہ علم نافع وہ علم ہے جو اپنے صاحب کو، یہ جو علم نافع سے مالا مال ہے، اس کو عاجزی کی طرف رہنمائی کرے. اہل علم، نفع بخش علم اس کے پاس ہے، اس کی یہ سمجھو کہ پہچان ہے کہ یہ علم اس کو عاجزی کی طرف رہنمائی کرے گا. تواضع، عاجزی، اللہ پاک کے خوف کا باعث بنے. علم نافع وہ ہے جو اللہ پاک کے خوف کا سبب بنے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کنارہ کشی اور قناعت پر ابھارے، اور مخلوق کو نصیحت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی دعوت دے. حوالہ المواہب اللطیفہ، جلد پہلی، پیج نمبر 344 ملخصاً. اب یہ جو بیان کیے گا علم نافع، اب ہمارے سارے معاملات اس سے عام طور پر الٹ ہی ہوتے ہیں. عاجزی کی طرف ہم عاجزی کرتے ہیں، فقیر، حقیر، ذرا پھرکڑی گھومی تو پھر کیسا فقیر و کیسا حقیر، ہٹ جاؤ، منہ توڑ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں. انداز گفتگو بعض اوقات کتنا رف اور کتنا بعضوں کا متکبرانہ ہو جاتا ہے. یہ مطلب عاجزی. علم نافع عاجزی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ پاک کے خوف کا باعث بنتا ہے. تو دھڑلے سے گناہ ہو رہے ہیں، خوف خدا نصیب ہو جائے. خوف خدا، بہرحال علم نافع خوف خدا کی طرف رہنمائی کرے گا اور باعث بنے گا. اور دنیا جو کچھ اس میں ہے اس سے دور رہنے اور قناعت، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، جتنا ملا اور اسی کو مطلب کافی سمجھنا، حل میں مسجد کا بورڈ ہٹا دینا، اور چاہیے ہیرس اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوچھو مت. یہ علم نافع یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب سعادتیں ملیں. پھر مزید یہ کہ مخلوق کو نصیحت کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا اور اس نے سلوک سے پیش آنے کی دعوت دینا. علم جو ہے وہ دعوت دے گا. علم نافع وہ ہے کہ جو ابھارے گا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، نیکی کی دعوت دو، ان کی اصلاح کی فکر کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرو. اب یہ علم نافع ہم کہاں سے لائیں؟
بازاروں میں چلے گئے علم نافع والے. اب تو اللہ بہتر جانے کتنے باقی رہ گئے. ہماری اپروچ کتنوں تک. اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. دعا تو مانگنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی آپ مزید مدنی چینل کے پروگرام دیکھیں. کل بھی ذہنی آزمائش بھی ہے اور جیسے ذہنی آزمائش کا اختتام ہوگا ہم انشاءاللہ امیر سنت کے ذریعے براہ راست یہ سلسلہ لے کر کل بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ مزید مدنی چینل کا پروگرام دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.